237ویں کور کمانڈرز کی کانفرنس کے اختتام پر جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس سے جو ہیڈ لائنز بنی ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ جو سب سے بڑی جلی حروف میں چھپی ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ چیلنجز کو خوشحالی اور استحکام میں بدلیں گے، آرمی چیف نے یہ بیان دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بھارت کے اوپر بھی بات کی گئی ہے اور کرونا وائرس کے جو اسپریڈ کی وجہ سے حالات بنے اس کا بھی جائزہ لیا گیا، لیکن یہ بڑا دلچسپ ہے کہ جو ہیڈ لائن پک کی گئی اخبارات کے اندر، اکثر اخبارات نے، سب نے نہیں، کہ چیلنجز کو خوشحالی اور استحکام میں بدلیں گے۔ نہ نیت پر شک ہے نہ صلاحیت پر شک ہے، لیکن ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے جتنے بھی کور کمانڈرز کی کانفرنسز ہوئیں، حالات کے مطابق انہوں نے ایسے ہی بیانات دیے، تو اس میں کوئی انہونا پن نہیں ہے۔ دیکھنا بہرحال ہم نے یہ ہے کہ چیلنجز کو استحکام میں بدلنے کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کام ہو رہا ہے یا نہیں، اور اس کا تعلق فوج سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس نظام سے ہے جس کے ذریعے آپ ریاست کے معاملات کو ریاست کے فائدے کے لیے چلاتے ہیں، ذاتی فائدے کے لیے نہیں چلاتے ہیں۔ اور یہ کام جو ہے اس کا آغاز ہے اداروں کو تقویت دینا اور اداروں کو بنانا۔ کیا ہم نے پچھلے 2.5-3 سال کے اندر وہ جو تمام الزامات لگائے تھے کہ ملک کے اندر ادارے تباہ ہو گئے ہیں اور وہ باندیوں کی طرح کام کرتے ہیں اور اس کے اوپر من پسند کے لوگ لگائے ہوئے ہیں، اس تمام الزامات کی فہرست کو تبدیل کر کے کسی نئی فہرست کو ترتیب دیا ہے؟ شواہد بدقسمتی سے ایسے ہیں کہ ہم ان سے منہ نہیں پھیر سکتے۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو بڑے بڑے حقائق کی طرف نشاندہی کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے، تو آپ کو کوئی بہت بڑی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو اعمال ہیں چھوٹے چھوٹے، ان سے نیتوں اور جو کمٹمنٹ ہے کہ پاکستان کو ہم نے اداروں کو تقویت دے کر صحیح کرنا ہے، اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اس کا تعلق ظاہر فوج سے نہیں ہے، لیکن صرف فوج ہی پاکستان میں ایک ادارہ نہیں ہے، حکومت وقت کے نیچے بہت بڑے ادارے کام کر رہے ہیں جن کو ٹھیک کیے بغیر آپ ریاست کا نظام درست نہیں کر سکتے تھے۔ اس پر تو ہم اتفاق کرتے ہیں۔ تو ہم کس ادارے کی بات کرتے ہیں؟ پاکستان ٹیلی ویژن کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب پاکستان ریڈیو سے نکالے گئے جو مظاہرین ہیں وہ باقاعدہ دھرنا دے رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، اور شنید یہ بھی ہے کہ پاکستان ایئر لائنز میں سے، پاکستان سٹیل ملز میں سے، پاکستان ریلویز میں سے اور دوسرے اداروں میں سے بھی ملازمین کو فارغ کیا جائے گا۔ ایسے وقت میں جب حکومت یہ بتا رہی ہے کہ ہم یہ ادارے چلانے کے اہل نہیں ہیں، ان اداروں پر اپنے من پسند کے لوگ لائے جا رہے ہیں۔ نعیم بخاری صاحب جو بڑا مشہور نام ہے پاکستان کا، ان کو پاکستان ٹیلی ویژن کا چارج اب دے دیا گیا ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہر حکومت نے اپنے من پسند کے لوگوں کو پاکستان ٹیلی ویژن کی مکمل طور پر باغ ڈور سنبھالنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد کوشش کی کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو صحیح کیا جائے، لیکن جب ٹاپ کے اوپر آپ نے اپنے من پسند کے بندے بٹھا دیے جاتے ہیں بالکل ٹاپ کے اوپر، تو پھر ظاہر ہے نیچے ریفارم آپ کتنا لا سکتے ہیں۔ تو کہا یہ گیا تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کو دوسرے اداروں کی طرح ہم ٹھیک کریں گے، اور اب اس پر نعیم بخاری صاحب کو لگا دیا گیا ہے۔ نعیم بخاری صاحب کی تاریخ ہم سب پر واضح ہے، جنرل پرویز مشرف کے دست راست رہے ہیں اور بڑی کوشش کے ساتھ انہوں نے چیف جسٹس اس وقت کے افتخار چودھری کے خلاف ایک مہم چلائی، لیکن وہ الٹی گلے پڑ گئی، اور جنرل پرویز مشرف کے ساتھ اس مہم کے نتیجے میں جو تحریک چلی اس کی کچھ ذمہ داری نعیم بخاری صاحب پر بھی عائد ہوتی ہے۔ بہرحال نعیم بخاری صاحب کو لایا گیا۔ پی ٹی وی کو عمران خان کیسے چلانا چاہتے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے؟ پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ عمران خان صاحب کا ویژن کیا تھا کہ ہم نے پی ٹی وی کو کیسا ادارہ بنانا ہے، اور اس وقت کی حکومت پی ٹی وی کو کیسے چلا رہی تھی، اس کے اوپر عمران خان صاحب کے اعتراضات کیا۔ ٹی وی آپ سب کے بلوں سے ہر مہینے 50 روپے یا 55 روپے ٹی وی کا ٹیکس لگتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ 10 ارب روپے بنتا ہے سال کا، کسی کو نہیں پتا کہ 10 ارب روپے کدھر جا رہا ہے۔ پی ٹی وی جو ہمارے پیسے پہ چلتا ہے، آپ کو پتا پاکستانیوں، ہر مہینے آپ کے بل سے پی ٹی وی کے لیے 30 یا 40 روپیہ کٹتا ہے، 35 روپیہ کٹتا ہے، اور ہر سال 10 ارب روپیہ پی ٹی وی کو آپ دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں۔ تو میں پی ٹی وی سے پوچھتا ہوں، اور پی ٹی وی کا جو ایم ڈی ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ نون لیگ اور نواز شریف کے پتلے بنے ہوئے ہیں، ان کو پروجیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ پیسہ ہمارا ہے۔ وہ آپ کے بلوں سے
पैसा कटता है टीवी का, हर साल 10 अरब रुपया, 1000 करोड़ रुपया इनकी जेब में जाता है। कभी किसी ने पूछा कि ये 1000 करोड़ रुपए से क्या कर रहे हैं? क्या ये पीटीवी के ऊपर खर्च हो रहा है? ये पैसा किधर जा रहा है? तो 2-3 एतराज़ात हुए। एक तो ये कि पीटीवी को चलाने के लिए जो टैक्स वसूल किया जाता है बिजली के बिलों के अंदर, कभी इमरान खान साहब 30 कहते हैं, कभी 35 कहते हैं, कभी 55 कहते हैं, कभी 50 कहते हैं। इस बहस से कता नज़र कि इनमें से कौन सा अदद जो है वो दुरुस्त है। एक 10 बिलियन का फिगर भी उन्होंने दे दिया। तो वो मस्जिद पर भी लागू होता है, वो हर घर पर लागू होता है, चाहे आपके पास टेलीविज़न सेट है या नहीं है, टेलीविज़न पीटीवी आप देखते हैं या नहीं है, तो आपको ये पैसे देने पड़ते हैं। तो आवाम के पैसों से ये टीवी चलता है। दूसरा एतराज़ ये है कि इसको हुकूमत के प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये किसी तौर भी मुमकिन नहीं है। पुतली बन के ये टेलीविज़न काम करता है। इमरान खान साहब इसको बहुत नालात है। जब इमरान खान फिर प्लान बना रहे थे कि हुकूमत मैंने बनानी है तो पीटीवी को मैंने कैसा बनाना है, उस वक्त इमरान खान साहब का विजन क्या था? पीटीवी के ऊपर मैं आ रहा हूं, इससे पहले इजाजत ही नहीं थी आने की, और इंशाल्लाह ये मैं आज आपके सामने अवाम से वादा कर रहा हूं कि इंशाल्लाह अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया तो पीटीवी को हम एक ऐसी चैनल बनाएंगे जिसमें हर किस्म के मुतनाज़ा व्यूज, गवर्नमेंट की तनकीद, इसकी सबकी इजाजत दी जाएगी, जिस तरह प्राइवेट टीवी चैनल्स पे होता है। तो ये भी साबित हो गया कि पीटीवी तो एक ऐसा इदारा है जो पिछली हुकूमतें उसको अपनी बांदी की तरह चलाती थी, इससे पैसे वसूल करती थी, न जाने वो पैसे कहाँ पे जाते थे, अपनी तशहीर के लिए वो इस्तेमाल करते थे, प्रोपेगेंडा करते थे, अपोजिशन को बिल्कुल साइड लाइन पर रखा हुआ था और इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया। स्टेट टेलीविज़न है तो हमने इसको बीबीसी की तरह चलाना है, जो है तो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग, लेकिन इतना इंडिपेंडेंट है कि हुकूमत वक्त के साथ भी सींग लड़ा लेता है और ऐसी की तैसी करता है, दुनिया भर में उसका डंका बजता है, लेकिन पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के ज़ुमरे में आता। तो इमरान खान साहब का ये विजन था। अब इमरान खान साहब ने जिनको लगाया है, कल उनसे जब सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जनाब इसके ऊपर अपोजिशन को भी वक्त मिलेगा, जो इमरान खान साहब के बयान करदा विजन और उनके कौम से वादे जो ऑन कैमरा उन्होंने किया उसके ऐन मुताबिक सवाल बनता था, तो उसके ऊपर नईम बुखारी साहब ने ये जवाब दिया। कुछ हम हुकूमती अरकान भी शामिल हैं। सर, हुकूमत और अपोजिशन को बराबर टाइम मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। पीटीवी है, ये कोई दूसरी चैनल नहीं है। इट इज स्टेट टेलीविजन विच रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट। ओनली गवर्नमेंट। ओनली गवर्नमेंट। थैंक यू। बड़े वाज़े अंदाज से और बड़े एतमाद के साथ और एक अपनी पार्टी के हवाले से मुस्बत एग्रेशन के साथ वो फरमा रहे हैं कि बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये खासा है नईम बुखारी साहब का कि वो अदालत के सामने इस्तदलाल कर रहे हों या टीवी एंकरिंग कर रहे हों या किसी इदारे की सरबराही जिस तरह उनको अब सौंपी गई है उसके हवाले से बात कर रहे हों, वो हर चीज़ की ड्रामाई तश्कील बड़ी अच्छी करते हैं। तो इसमें उन्होंने इस जुमले की जो ड्रामाई तश्कील की उसके अंदर एक्टिंग भी उन्होंने खुद ही की और कहा जी बिल्कुल नहीं करेंगे, ये आम चैनल नहीं है, ये रियासत का चैनल है और हुकूमत का नुमाइंदा चैनल बन के काम करेगा। अब जिस विजन के साथ नईम बुखारी साहब को लगाया गया है वो उस विजन के बिल्कुल मुखालिफ है और उससे मुतसादम है जो पहले बयान किया गया था। और हर जगह के ऊपर, हर इदारे के अंदर, हर पॉलिसी मोड़ के ऊपर आपको यही यू टर्न और यही दो नंबरी नज़र आएगी। दो नंबरी मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर आपने किसी जगह पर हालात के मुताबिक अपनी पॉलिसी को तब्दील करना है, अपने अहद को रिव्यू करना है, अपनी कमिटमेंट को रिवाइज़ करना है, तो उसकी जस्टिफिकेशन दी जाती है, उसको लोगों के सामने बयान किया जाता है कि पहले हम क्यों ये कह रहे थे, अब हम ये क्यों कर रहे हैं, और उसकी कोई ना कोई मंतक या लॉजिक दी जाती है। लेकिन कमाल ये है कि वो तमाम काम जो कहे गए थे इदारों की तत्हीर के हवाले से, इदारों को संभालने के हवाले से, नेपोटिज्म ना करने के हवाले से, अपने दोस्तों को ना लगाने के हवाले से, माफियाज को सपोर्ट ना करने के हवाले से, हर एक मामले के ऊपर जिससे रियासत का निज़ाम चलता है, जिससे चैलेंजेस को आपने इस्तेकाम में बदलना है, उसके ऊपर यू टर्न किया गया। और कमाल बात यह है कि जब भी किया गया इस एतमाद के साथ किया गया, इस फ़ख्र के साथ किया गया कि लगता यह है कि जिस तरह यही इनका विजन था थ्रू आउट, और इसकी जस्टिफिकेशन बस यही है कि क्योंकि हम शुरू दिन से यही कहते चले आ रहे हैं, हालांकि पहले कुछ और कह रहे थे
اور بعد میں کچھ اور کہہ رہے ہیں، بالکل آپس میں متصادم ہیں. لیکن جب یو ٹرن لے لیا جاتا ہے تو اس دبنگ طریقے سے اس کا دفاع کیا جاتا ہے کہ سننے والا اور دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید ہم نے پہلے جو ان کی منہ سے بات سنی تھی ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، شاید ہمارے کانوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہو، شاید ہماری نظروں نے ہمیں دھوکہ دیا ہو. اتنے اعتماد کے ساتھ یہ کرتے ہیں اور کوئی بھی ایکسپلینیشن اس یو ٹرن کی نہیں دی جاتی. آخر میں کمال بات یہ بھی ہے کہ پی ٹی وی آلریڈی وہ کام کر رہا ہے جو نعیم بخاری صاحب فرما رہے ہیں کہ میں اسے کرواؤں گا. یعنی حکومت اپنی تعریف سے جو موجودہ پی ٹی وی کے اوپر ہوتی ہے اس سے خوش نہیں ہے، حالانکہ ہر وقت تعریف ہوتی رہتی ہے. نعیم بخاری صاحب اس کے اندر اور میٹھا ڈالیں گے اور تعریف کریں گے. یہ وہ ایکو چیمبر ہے، یہ وہ لالا لینڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یہ وہ ونڈر لینڈ ہے جس کے اندر حکومت نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے. یہ وہ اداروں کی تطہیر کا عمل ہے جو ہم نہیں کر پا رہے. یہ وہ پہیے ہیں جن سے ہم نے ریاست کے نظام کو چلانا ہے. یہ وہ ٹولز ہیں جس سے ہم نے اچھے مستقبل کو سنوارنا ہے. تو جناب کمٹمنٹ اپنی جگہ پر، صلاحیت اپنی جگہ پر. جب لایا عمل ایسا ہو کہ ایک نسبتاً چھوٹے ادارے کے اندر بھی جو کرسی خالی ہے اس کے اوپر آپ کو تعریف اور توصیف کرنے والے اشخاص درکار ہوں تو ریاست کا نظام کیسے چلے گا؟ ریاست کو جو چیلنجز درپیش ہیں بڑے بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر وہ استحکام میں کیسے بدلیں گے؟